الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد. تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر. یہ شعر قوموں کے عروج و زوال کی پوری تاریخ سنا رہا ہے. شمشیر و سنا اول کا تعلق عروج و ارتقاء سے ہے تو طاؤس رباب آخر کا ربط زوال و انحطاط سے ہے. مسلمانوں نے یہ دونوں دور دیکھا ہے بلکہ دور ثانی سے دوچار ہے. آپ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس دنیا میں انہی قوموں نے عروج و ارتقاء کے لیے بلندیاں حاصل کی ہیں، جن قوموں نے عزم و حوصلہ، محنت و مشقت، عرق ریزی اور جفا کشی کے ساتھ ترقی کے شاہراہوں کو طے کیا، اپنے اصول و قوانین اور دستور و شریعت سے انحراف نہیں کیا، اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کی، اپنے خودداری کو باقی رکھا، اپنے خالق و مالک کو فراموش نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے خیرات و برکات کے دروازے کھول دیے، فتح و نصرت سے سرفراز کیا، فلاح و بہبود سے ہمکنار کیا. اور جب ان قوموں نے اس دولت و ثروت اور اقتدار و حکومت کے نشے میں اپنے پالنہار سے بغاوت کی، خدائی دستور سے انحراف کیا، کبر غرور کا شکار ہوئے، لذت کوشی، راحت طلبی، آرام پسندی وہ مبتلا ہو گئی، جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے رقص سور میں غرق ہو گئی، شمشیر و سنا رکھ دیا، طاؤس رباب اٹھا لیا تو پھر زوال کی گھاٹیوں میں گرتی چلی گئی. سامعین کرام، انہی قوموں میں ہماری داستان میں ملتی ہے. ہمارا ماضی شاندار و تابناک ہے. مسلمانوں نے عروج و ارتقاء کے لیے ایک طویل ترین دور دیکھا ہے. ہم نے ماضی میں عظمت و شوکت کے پرچم لہرائے ہیں، قیادت و سیادت کے نقوش چھوڑے ہیں. دنیا نے اسلامی تاریخ کا وہ عہد بھی دیکھا ہے جو عرب کے بد و صحرا نشی، تہذیب و تمدن سے ناآشنا، ننگے انسانیت، کلر کا آدمیت، جنگ و جدال کے خوگر، وحشت و بربریت کے برکر، نفرت و عداوت کے مجسمے، افراد ایک رسول کامل شام کے دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان و دل سے اقرار کرتے ہیں. شرک کفر کی غلاظت سے نکل کر اسلام کے معطر فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے. وہی عرب جو تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے وہ مینار نور بن جاتے ہیں، جو صحرا نوردی کرتے تھے وہ قیصر و کسریٰ کے محلات میں نظر آتے ہیں، جو راہزن تھے وہ راہبر بن جاتے ہیں، جو دنیا کی حقیر دولت کے شیدا تھے وہی دولت و ثروت کو ٹھوکروں میں اڑا رہے ہیں، جو اپنوں کا خون بہاتے تھے وہی بھائی بھائی بن جاتے ہیں، جو شراب و کباب میں مست تھے اب وہی شراب کے پیمانوں کو توڑ رہے ہیں. انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. برادران اسلام سے جو قبل آپس میں متحارب تھے اب وہ مجاہد فی سبیل اللہ بن گئے. انہوں نے اسلام کی لذت، اسلام کی حلاوت پالی تھی. جب وہ پیکر اطاعت بن گئے، خوگر عبادت بن گئے، عاشق رسول بن گئے، طالب جنت بن گئے تو اللہ نے ان پر فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے، شان و شوکت کے دروازے کھول دیے، ان کو عظمت والا بنا دیا، ان کو قیادت و امامت کے منصب پر فائز کیا، حکومت و سلطنت سے نواز دیا، قدر و منزلت سے سرفراز کیا، کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا. اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے ذریعے اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جوڑ لیا تھا، اپنے پروردگار کا طاقت دستور کو مضبوطی سے تھام لیا تھا. قرآن ان کے دستور زندگی بن گیا تھا، رسول اللہ اس کے اسوہ نمونہ بن گئے تھے، اللہ کی رضا ان کی آرزو بن گئی تھی. اور اللہ نے فرمایا کہ من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی سے سرفراز ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر عمل پہ رہو گے بھٹکو گے نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاروئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مگر ہائے دولت، جو دنیا اس کے چکر میں پڑ گیا، مکڑی کے جال میں مکھی پھنس گیا۔ برادران اسلام، یہ سچ ہے کہ زوال و انحطاط میں دشمنان اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ معاندین اسلام نے ہر دور ہر زمانے میں نور اسلام کو مٹانے اور شمع دین کو بجھانے کی کوششیں کی ہیں۔ مسلمانوں کو نیست نابود کرنے میں پوری توانائی صرف کی ہے، محاذ آرائی کی ہے، معرکہ آرائی کی ہے، فتنہ انگیزیاں کی ہے، ریشہ دوانیاں کی ہے، افطرا پردازیاں کی ہے، منصوبہ پردازیاں کی ہے، تحریکات چلائی ہیں، تنظیمیں بنائی ہیں، فسادات چلائے ہیں، فتنے اٹھائے ہیں، طوفان اٹھائے ہیں، یلغار کی ہے، شورش برپا کی ہے۔ کوئی دوران ان سازشوں، کوششوں، فریبکاریوں، فتنہ انگیزیوں سے خالی نہیں، مگر ہر دور میں مسلمان ہی غالب رہا، اسلام ہی غالب رہا، کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق تھا، مسلمانوں میں وحدت و مساوات تھی، بھائی چارگی تھی، اطاعت رسول اور عبادت رب تھی، قرآن سے تعلق تھا، حدیث سے رشتہ تھا، ایمان مضبوط تھا، عمل صالح تھا، صلاح التقوی تھا، اخلاق حسنہ تھا، کردار کی بلندی تھی، عادات کی سچائی تھی، سیرت میں پاکیزگی تھی، دلوں میں خوف خدا تھا، اور زندگی کا ایک مقصد تھا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس لیے کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی، کوئی دشمن نامراد نہ ہوا، سب مغلوب تھے۔ مگر جب خود مسلمانوں نے اپنے اندر خرامیاں پیدا کر لی، برائیاں پیدا کر لی، قرآن کو طاق نسیاں پر سجا دیا، حدیث و سنت سے ربط تعلق توڑ دیا، محبت رسول صرف نعرہ بن گیا، اسلام صرف لیبل بن گیا، دین صرف علامت بن گیا، ایمان کمزور ہو گیا، عمل صالح نہ رہا، صلاح التقوی نہ رہا، اخلاق حسنہ نہ رہا، کردار کی بلندی نہ رہی، عبادت کی چاشنی نہ رہی، اطاعت کا جذبہ نہ رہا، دنیا داری آ گئی، خود فراموشی ہو گئی، خدا شناسی حق پرستی نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چھوڑ دیا، ہم سب کو فراموش کر دیا، ہم سب سے ہاتھ اٹھا لیا۔ پھر وہی مسلمان جو کل تک حاکم و غالب تھے آج محکوم و مغلوب ہے، جو تخت شاہی پہ تھے آج فرش خاکی پر ہے، جو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے تھے، ہواؤں کی پیغام رسانی کرتے تھے، دریاؤں درندوں پر حکم چلاتے تھے، عین لڑائی میں نماز ادا کرتے تھے، زیر خنجر مسکراتے تھے، میدان جنگ میں ترانے وحدت سناتے تھے، دنیا کی قیادت کرتے تھے، قوموں کو امامت کرتے تھے، ذلت و پستی میں گرتی چلی گئی، اور دن بدن روب و زوال ہے، وہ انحطاط ہے، تباہ و برباد ہے، مقہور و مجبور ہے، مظلوم و مغبور ہے، کہیں افسردگی و احساس کمتری کا شکار ہے، بدحالی و خستہ حالی کی بحال ہے، ان کی عزت کی داستان قصہ قارینہ بن گئی، ان کی عظمت کی کہانی اوراق میں دب گئی۔ یہ سب اس لیے کہ ہم نے عملاً دین سے بغاوت کی ہے، عملاً رسول سے بغاوت کی ہے، عملاً اللہ سے بغاوت کی ہے، اس لیے ہمارے پاس صرف اقوال ہے، افعال نہیں، فلسفہ حیات ہے، تلقین غزالی نہیں، مال و دولت ہے، اطار عثمانی نہیں، حکومت و سلطنت ہے، عدل فاروقی نہیں، پھر زوال و انحطاط نہیں تو کیا اور کیا ہاتھ آئے گا؟ مگر اسلام آج بھی ہم سب کو زندگی کا بشارت دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسلام و قرآن سے اپنا ٹوٹا رشتہ بحال کر لیں۔
सबक सिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक सिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत।